عزیز و مسیح میں آپ کو سلام. ٹریزا اور میں خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام پر کچھ دیر کے لیے غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے. آج میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی شراکت کے لیے انتہائی پرجوش ہوں. ٹریزا اور میں پورا ہفتہ آپ کے لیے دعا کرتے رہے ہیں. ہم خدا سے کہتے رہے ہیں کہ آج ہم سے ہم کلام ہونا، اور ہم یہ دیکھ کر انتہائی خوش ہیں جو پاک روح فیس بک لائیو پروگرام کے ذریعے آپ کی زندگیوں میں کر رہا ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ہنی آپ ناظرین سے بات چیت کریں اور خدا کے کلام کی تلاوت کریں. آپ سب کو آن لائن دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کا پیغام گنتی اس کا 23واں باب 19ویں آیت. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے. آمین. تو خدا مہربان ہے، بھلے کچھ بھی کیوں نہ ہو. وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، وہ خدا ہے. اور ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے جب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، گزشتہ ہفتے میری اور ٹریزا کی فیس بک پر تقریباً 200 لوگوں نے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھا، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو بھی خدمت ملی ہے، شاید آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جانا چاہیں، تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یوٹیوب چینل موجود ہے جو کہ ڈیو ایم وین ونکل منسٹریز کے نام سے ہے، اور اس چینل پر 28 ویڈیو موجود ہیں، 28 ویڈیوز. اور عزیزو، اگر آپ بائبل کی مزید تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ آپ کے لیے بابرکت ہوگا. آج اس سے پہلے کہ میں کلام سنانا شروع کروں، دیکھیں، جب کہ میں ایک خادم ہوں تو میرے سامنے کچھ لوگ ہوتے جن سے میں مخاطب ہوتا، اور میں صرف تصور ہی کر سکتا ہوں کہ جو خادم سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے سامنے خدا کا کلام سنانے کے عادی ہیں، وہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے جب اپنے سامنے خالی کرسیوں کو دیکھتے ہوں گے. اور یہاں بیٹھے ہم نہیں جانتے کہ کون دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ کو کوئی بہت بڑی بات کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنا نام اور پتہ لکھیں، جیسے کہ میں ڈیو ہوں فلاں جگہ سے، اور ہلکی پھلکی بات چیت تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کن تک پہنچ رہے ہیں. اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کریں. آپ آمین بھی لکھ سکتے ہیں اور ہاللویا بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر ان حالات میں آپ کو جو بھی بہتر لگتا ہو. تو خدا کی تمجید ہو. آج ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے بڑے پرجوش ہیں. تو چلیے اب ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. دیکھیں، 2 ہفتے پہلے ہم نے زبور نمبر 34 پر غور کرنا شروع کیا تھا، اور ہمارا پہلا سبق تھا خدا پر بھروسہ کرنے کے فوائد. اور گزشتہ ہفتے ہم نے زبور نمبر 34 کی 8ویں آیت پر بات کرنا شروع کی تھی، جہاں مرقوم ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. اوہ، کیا آپ میری اس بات کی تائید کریں گے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ کلام مجھے یہ سوچنے کی برکت دیتا ہے کہ خدا جس کی ہم خدمت کرتے ہیں وہ کیسا مہربان خدا ہے. اور دیکھیں، پیغامات کے اس سلسلے میں یقیناً توجہ کا مرکز خدا کی بھلائی ہے، اور آج میں کچھ اور گہرائی میں جانا چاہتا ہوں، اور جس پر میں توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کی مہربانی کو دریافت کرنا. اب دیکھیں، میں آپ کو ایک راستے پر لے چلتا ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر میری کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ کئی بار انفرادی طور پر کوئی شخص ایک خاص وقت کے لیے خدا کی خدمت کرتا ہے، اور پھر بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی عقلی سمجھ بوجھ اسے بتاتی ہے کہ خدا ان سے بہت دور ہے جسے
چھونا اور جس تک رسائی حاصل کرنا ناممکن ہے، اور ایک بادل ہے جو اس خدا کو ان سے الگ کرتا ہے جس کی وہ خدمت کرتے ہیں، اور یہ افسوسناک امر ہے۔ افسوسناک، کیونکہ ہمیں ایک نقطۂ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور میں خدا کی شخصیت اور کردار سے متعلق درست نقطۂ نظر رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میری یا آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ دیکھیں، خدا ہمیشہ مہربان ہے۔ وہ معاشرتی تفریق کی بنیاد پر نہیں بدلتا، وہ زندگی کے حالات کی بنیاد پر نہیں بدلتا، وہ ہمیشہ مہربان خدا ہے۔ تو آج اگر آپ اس خدا سے الگ کیے گئے یا خدا سے جدا کیے گئے محسوس کرتے ہیں جس کی آپ خدمت کرتے ہیں، تو میں آپ سے خدا کی بھلائی کو دریافت کرنے سے متعلق ابھی بات کرنے والا ہوں۔ تو آپ دیکھیں، زبور نمبر 84 میں مرقوم ہے، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا۔ پھر لکھا ہے، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ تو چلیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، نہ صرف ہم خدا کی مہربانی کی صفات کو دریافت کریں گے، بلکہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ خدا کی خواہش ہے کہ خدا کے فرزند ہوتے ہوئے وہ آپ کو کسی ایسی چیز سے محروم نہیں رکھے گا جو آپ کے لیے بھلی ہو۔ اب یہ آمین کہنے کا صحیح وقت ہے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کشادہ ذہن ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ سنیں جو آج روح آپ سے فرماتا ہے۔ میں خداوند میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ مہربان خدا ہے۔ عمومی طور پر جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم ان طوفانوں کا سامنا کرتے ہیں جو ہم پر آتے ہیں، اس بیان کے ساتھ کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو خدا کہاں تھا؟ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہم مشکل دور سے جب گزر رہے تھے تو اس وقت خدا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ دیکھیں، منطق کہتی ہے بھلے کچھ بھی کیوں نہ ہو، خدا بھلا ہے۔ دیکھیں، گزشتہ ہفتے مجھے اپنی ٹانگ کے لیے نئی ساکٹ لینی تھی، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری ٹانگ گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً 4 انچ تک سکڑ گئی ہے۔ تو دیکھیں، جب انہوں نے نئی ساکٹ لگائی تو یہ میری ٹانگ کو بہت زیادہ دبا رہی تھی اور پھر تکلیف دے رہی تھی۔ ایک دن میں 4400 قدم چلا، اور پھر جمعرات اور جمعے کو خوش قسمتی تھی کہ میں 400 قدم چلا اور کوئی درد نہیں ہوا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھلے کچھ بھی کیوں نہ ہو، میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا بھی تخت نشین ہے۔ میرے لیے خدا کی محبت لازوال ہے، اور خدا نے مجھے اس سے نکالا ہے۔ یہ تکلیف عارضی ہے۔ خدا کی بھلائی اس وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی کہ میری زندگی میں درد ہے۔ میرا بھروسہ اور امید اور دعا ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں کہ آپ زندگی کے اس سفر میں خدا کی بھلائی کو دریافت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ایک سوال، جب یوسف کو اس کے بھائیوں نے غلام ہونے کے لیے بیچ دیا تو کیا خدا تب بھی مہربان تھا؟ تب کیا کہیں گے جب پوتیفار کی بیوی نے اس پر جھوٹا الزام لگایا اور کہا کہ یوسف نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے؟ کیا خدا تب بھی مہربان تھا؟ یقیناً وہ ہمیشہ مہربان ہے، کیونکہ اگر ان چیزوں کو وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو خدا یوسف کو اس سے کہیں بڑی خدمت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ یوسف کو ایک نسل کو بچانے کے لیے استعمال کرنے والا تھا جس میں روت تھی، جس میں داؤد کا باپ تھا، اور جس نسل سے مسیح کو آنا تھا، تاکہ ہمیں نجات دہندہ مل سکے۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں مضبوط رہنے کی انتہائی ضرورت ہے، بھلے ہم کہیں پر بھی کیوں نہ ہوں اور زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں، کیونکہ ہمارا خدا ہماری طرف ہے اور وہ مہربان خدا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جو جان خدا کی بھلائی کا مزہ چکھ لیتی ہے وہ ایک بڑی بات دریافت کر لیتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو خدا چھوتا ہے تو آپ خدا کی بھلائی سے متعلق ایک معرفت حاصل کر لیتے ہیں،
یہ آپ کی زندگی کو روحانی طور پر تبدیل کر سکتی ہے، اور اس سے آپ یہ دریافت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہمیشہ مہربان خدا ہے۔ اس سے ان حالات میں سے نکلنے کا عظیم حوصلہ ملتا ہے۔ میں کوئی فرضی بات نہیں کر رہا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم گھنے جنگل میں سے گزرتے ہیں، جو کہ ہمارے اپنے جذبات کا جنگل ہوتا ہے، حتیٰ کہ فطری قوتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ آپ کہیں گے ان فطری قوتوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں ارادے، اس میں خواہشات، حتیٰ کہ خواب بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس میں بھوک ہوتی ہے، مفادات ہوتے ہیں، دلچسپیاں ہوتی ہیں، عزائم ہوتے ہیں، اور پھر جذبہ ہے، اور آپ ان سے متعلق انتہائی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ شاید کچھ برے تجربات کے باعث حتیٰ کہ نفرت بھی شامل ہے، اور پھر ان سب کے باعث ہم ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم پتلیوں کی طرح ہیں، اور ہم ان سب کے قبضے میں ہیں، اور آپ دیکھ نہیں پاتے، اور اعتماد کے ساتھ آپ جان نہیں پاتے ان سب کے درمیان خدا ہمیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، خدا ہمارا تعاقب کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم پر اپنی بھلائی ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور میرا ایمان ہے۔ دیکھیں کہ جب آپ اپنے جذبات کی مضبوط گرفت میں ہوتے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوفناک حد تک حقیقی ہوتے ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں، میں آپ کو زندگی کے تجربات سے دور لے جانے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں اس تمام تلاش کے دوران ان حیرتوں کے جنگل میں مجھے کیا دیکھنا پسند ہے کہ جب انمول پاک روح ہماری زندگی میں اپنا راستہ بناتا ہے، اور دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنی گاڑی پر کسی جگہ پر جا رہے ہوں، اور یہ ایک پکی سڑک ہو، اور پکی سڑک کی کسی دراڑ میں سے گھاس کی ایک شاخ نکلی ہو۔ آپ نے اسے پانی نہیں دیا، آپ نے کسی قسم کی نگہداشت نہیں کی، مگر پھر بھی یہ نکل آئی۔ ایسے ہی پاک روح ہمارے ساتھ کرتا ہے، اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور ہم پر خود کو انتہائی مناسب وقت میں ظاہر کرتا ہے، اور ہم اپنی زندگی کے تجربات کا تجزیہ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ پاک روح ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یسوع کو حقیقی بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ مسیح کو سرفراز کرتا ہے۔ کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ خدا کے ساتھ کشتی کر رہے تھے؟ اب شاید کچھ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں جب میں کہتا ہوں کہ آپ خدا کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ دو مرضیوں کی جنگ ہے۔ خدا آپ سے کچھ اور کرنے کو کہتا ہے، مگر آپ کا بدن، آپ کی فطرت کہتی ہے مگر میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتا ہوں یعقوب نے خدا کے ساتھ کشتی کی اور اس نے برکات حاصل کی، مگر وہ باقی زندگی لنگڑا کر چلتا رہا۔ دیکھیں، میں آپ کو خدا کے منصوبے سے دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں آپ سے بس اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں آپ کو اس صلاحیت تک آگے بڑھانا چاہتا ہے جہاں پر آپ اس کی بھلائی کو دیکھنے اور پہچاننے کے قابل ہو سکیں۔ اب جب یہ جد و جہد مسلسل چل رہی ہوتی ہے، جب آپ دریافت کرنے کے عمل میں سے گزرتے ہیں خدا کی بھلائی کو پانے کے لیے، جب آپ اس سب میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک اجنبی مقام ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوں اور آپ کے ارد گرد ہر ایک چیز ساکن ہو، آپ کو تسلی دینے کے لیے کوئی آواز نہ ہو۔ یہ اجنبی سفر کی طرح ہے۔ شاید آپ کو وہاں پر آسیب کی کیفیت محسوس ہو۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو پتہ نہیں آپ کیا سوچتے ہوں گے، مگر میرے لیے یہ ایسی چیز کی طرح ہے جو آپ نے ماضی میں کھو دی ہو اور آپ اسے واپس حاصل نہ کر سکتے ہوں۔ یہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے اور آپ یہ بات جانتے ہیں، مگر اسے قبول کرنے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے، اس سے نمٹنے میں اور اس کے ہم مزاج ہونے میں۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم ان مشکل اوقات سے گزریں، جب جذبات جنون کی حد کو چھو رہے ہوں اور ذہانت پاگل پن کو چھونے لگے، تو ایسے اوقات میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہے جو میرا ہے اور وہ خدا ہے۔
جو ہمیشہ مہربان ہے۔ اور دیکھیں پاک روح ہمیشہ ہمیں حوصلہ دینے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ فلپیوں کے نام خط میں پولس کہتا ہے، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں خود کو قدرت اور طاقت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے خدا سے جدائی کو محسوس کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں مسیح کو زیادہ قربت سے جاننے کی کوشش اور تلاش کر رہا تھا، اور اس وقت کے دوران میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ تھا جب میں نے اپنے جذبات اور اپنے علم کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ خدا خود کو مجھ پر ظاہر کرنے کے اپنے وعدے پر قائم تھا، بھلے حالات کیسے بھی کیوں نہ تھے۔ تو ایک اور بات، آپ نہیں جانتے اور آپ واقف نہیں ہوتے کہ یہ کب ہوتا ہے، لیکن آخرکار اس بیابان میں آپ کے سب کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کے نتیجے میں، اور شاید ہزاروں جھوٹی امیدوں کے دوران یہ سب ہوتا ہے، میں اس سے سامنے کی بات کر رہا ہوں، اس بیداری اور انقلاب کی کہ خدا مہربان خدا ہے۔ آپ نے اسے پا لیا، محسوس کر لیا، آپ نے اسے چھوا، آپ نے اسے جان لیا، اور وہ خدا تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ وہ تجربہ ہے جو آپ کو حاصل ہوا ہے کہ ہم آزما کر دیکھیں کہ خدا مہربان ہے اور خدا ہمیں ڈھونڈنے میں کتنا پرفضل ہے۔ یہ سفر طویل اور مشکل ہوتا ہے، مگر خدا کی بھلائی کے نشانات سارے راستے میں موجود ہوتے ہیں، جس سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزو، آپ بابرکت ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اپنا بھروسہ خداوند پر رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک خاص کہانی بتانا چاہتا ہوں جو میں نے کئی سال پہلے پڑھی تھی۔ یہ ایک نوجوان سے متعلق ہے اور اس کا مقصد راستے کا تعین کرنا تھا۔ اس نے ایک پروفیسر کو سنا تھا جب اس نے کلام میں سے بیان کیا تھا خدا کی موجودگی کے بارے میں، اور جب اس نے یہ سنا تو اس کی عقل نے اسے قبول کیا اور اس نے کہا، ہاں، میں پوری طرح سے قائل ہوں کہ خدا موجود ہے اور خدا نے میری دعا سن لی ہے۔ وہ نوجوان اپنی زندگی میں اس انقلاب پر انتہائی خوش تھا، اور یہ ایک بلوغت کا مقام تھا، اور اس نے جا کر اپنے ایک دوست کو بتایا کہ میں نے فلاں فلاں پروفیسر کو سنا ہے، اور اس نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ خدا موجود ہے اور وہ میرے لیے موجود ہے۔ جب اس کا دوست سن رہا تھا تو اس نے کہا، یہ زبردست ہے، یہ شاندار ہے، لیکن تمہیں آزمانے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا مہربان ہے، اور تمہیں اس سے خود بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن اچانک جب وہ خدا کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، اچانک سے آسمان سے سورج کی ایک کرن اس پر نازل ہوئی، اور اس واقعے نے اس کی زندگی کو پوری طرح سے بدل دیا۔ وہ پھر ویسا نہیں رہا جیسا وہ پہلے تھا۔ عزیزو، میری بات سنیں، یہ میری آپ کے لیے دعا ہے۔ جب پطرس، یعقوب اور یوحنا تبدل کے پہاڑ پر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ خداوند کی قربت میں ایک خاص لمحہ ہے، اور وہ اس واقعے کے بعد پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں بس آپ کو معجزات کی تلاش میں رہنے کی بابت نہیں بتا رہا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب بس وہ بنے جو نشانات اور عجائب کی تلاش میں ہی رہتے ہیں، بلکہ میرا یہ ایمان ہے کہ خدا خود کو آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ دھیمی آواز میں کلام کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو رہنمائی اور اصلاح دینا چاہتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو ہدایت بھی دینا چاہتا ہے، اور ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ سننے والے کان رکھیں۔ تو یقینی طور پر جیسے اس نوجوان شخص نے خدا کے مسا کا تجربہ کیا، اس نے آزمایا اور دیکھا کہ خدا کیسا مہربان ہے، اس کی روحانی زندگی کو نئے معنی مل گئے۔ اب میں آپ کو اپنا شخصی تجربہ بتانا چاہتا ہوں۔
جب میری عمر 8 سے 10 سال کے درمیان تھی، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں، میں نے کینٹکی کے ایک چرچ میں پرورش پائی، اور یہ کلیسیا روس سے معمور تھی۔ اچھا چرچ تھا، اچھے لوگ تھے، وہ دعا کی طاقت پر اور خدا کے کلام پر یقین رکھتے تھے، اور ہماری کلیسیا کے ایک ممبر تھے، اور مجھے اب تک یاد ہے ان کا نام تھا بردر کروز۔ اور بدقسمتی سے بردر کروز بڑے جوان تھے، اور میرے اندازے کے مطابق جب ان کی عمر 40 سے 50 سال کے درمیان میں تھی تو ان پر فالج کا حملہ ہوا، اور مجھے یاد ہے وہ اتوار کی شب تھی جب ہم چرچ گئے۔ وہ بول نہیں پاتے تھے، انہیں چلنے میں مشکل پیش آتی تھی، اور وہ قطار میں بیٹھ گئے، اور میرے انکل اس وقت اس چرچ میں پاسٹر تھے۔ انہوں نے خدا کے روح سے معمور ہو کر بڑا ہی پرجوش کلام سنایا۔ وہ بڑا شاندار وقت تھا۔ آپ اس کا تصور ذہن میں لائیں، میں ایک چھوٹے بچے کے طور پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب پیغام ختم ہوا تو پاسٹر نے مذبح گاہ پر آنے کی دعوت دی اور کہا کہ یعقوب 5ویں باب کی 14ویں آیت میں مرقوم ہے کہ جب کلیسیا میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا مل کر اس کے لیے دعا کرے، اور کروز ایک آدمی کی مدد سے مذبح گاہ تک پہنچے کیونکہ وہ خود وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ تو پاسٹر نیچے آئے اور تیل کے ساتھ انہیں مسح کیا، ایمان کے ساتھ دعا کی، اور اگلی بات جو میں جانتا ہوں، وہ اونچی آواز میں خدا کو پکار رہے تھے، یعنی وہ خدا میں خوش تھے، اور اس خوشی کی وجہ یہ تھی کہ اس رات خدا نے انہیں چھوا اور مکمل شفا دی، اور اس کے بعد انہیں چلنے کے لیے کسی کی ضرورت نہ رہی۔ وہ مذبح گاہ کے سامنے اچھل کر کھڑے ہو گئے، اور میں نے انہیں ایک سے دوسرے کونے تک آتے جاتے دیکھا۔ وہ فطری طور پر یہ کام نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی کوئی اور شخص یہ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ معجزہ ان کے لیے تھا، لیکن اس نے میری زندگی بدل دی، کیونکہ میں نے دیکھا، ہمارا خدا مہربان خدا ہے، وہ شفا دینے والا ہے، وہ تبدیل کرنے اور تجدید کرنے والا ہے، وہ ہم سے ابد تک محبت کرنے والا خدا ہے، وہ ہمیشہ موجود ہے، وہ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے موجود رہتا ہے۔ عزیزو، یہ وہ تجربہ ہے جو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آزما کر دیکھیں کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جب ہم ایسے مقام پر آتے ہیں جہاں ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں مزید خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے، تو باقی سب چیزیں بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ متی 6:33 میں مرقوم ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اب ذرا اس حوالے پر غور کریں۔ پیدائش پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں، اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پیدائش 50ویں باب کی 20ویں آیت، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ یقیناً یہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے درمیان گفتگو ہے، جب وہ سمجھ گئے کہ حقیقت میں وہ کون ہے۔ تو بعض اوقات دشمن ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، ہاں، دشمن ہمیں راہ سے ہٹانے اور ٹھوکر کھلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے پرعزم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا اپنی شخصیت اور کردار میں مہربان ہے۔ تو عزیزو، آئندہ جب آپ طوفان میں ہوں تو آپ کو ان جوابات کی ضرورت نہیں۔ آپ اس بنیادی مقام پر آئیں جہاں پر آپ کہہ سکیں کہ میں بس اتنی بات جانتا ہوں کہ میرا خدا وہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ وہ ہے۔ زبور نمبر 23 کی 6 آیت میں مرقوم ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ دیکھیں، میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ دنیا کی تخلیق سے پہلے یسوع قربان ہوا۔ حتیٰ کہ دنیا کی تخلیق سے پہلے فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ یسوع اپنی جان دے گا تاکہ آپ کا اور میرا
باپ کے ساتھ دوبارہ سے ملاپ ہو سکے۔ یہ ہے خدا کی بھلائی۔ آمین۔ یہ ہے خدا کی بھلائی۔ خدا غیر جانبدار اور لا تعلق خدا نہیں، وہ ہماری خطاؤں کو محسوس کرتا ہے اور پھر اس پر حرکت میں آتا ہے۔ پولس کہتا ہے ہماری کمزوریوں میں اس کی قدرت کامل ہوتی ہے۔ غور سے سنیں، آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ حالات میں یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، میں یہ جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دل سے یہ ایمان رکھتا ہوں کہ خدا مہربان ہے۔ سب مل کر کہیں کہ خدا ہمیشہ کے لیے مہربان ہے۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سفر سے لطف اندوز ہوں اور کبھی بھی کسی چیز کو خدا کی مہربانی کو دریافت کرنے اور اسے آزمانے اور دیکھنے کی راہ میں حائل نہ ہونے دیں۔ وہ بھلا خدا ہے۔ یہ تازہ مکاشفہ ہے، ایک تازہ علم اور منصوبہ جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے، اور خدا آپ کے لیے اسے پورا کرنے کے وعدے پر قائم ہے۔ دیکھیں، میرا یہ پختہ ایمان ہے کہ خدا کا کلام حقیقی ہے اور یہ مکمل اختیار رکھتا ہے۔ میں کلام کی سچائی پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس پر قائم ہوں، لیکن یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آج بھی ہم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، بڑی ہی دھیمی اور شیریں آواز میں۔ ہمیں ہر لفظ کو جسے ہم سنتے ہیں خدا کے کلام کی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے کلام کرے تاکہ آپ اس کی بھلائی کو اس سے اگلے درجے پر دیکھ سکیں۔ او میرے عزیزو، مجھے امید ہے کہ آپ بڑا بابرکت ہفتہ گزاریں گے اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ خدا کو دیکھیں گے اور خدا آپ پر اپنی شخصی مہربانی ظاہر کرے گا یسوع کے نام میں۔ اور اب خدا آپ کو ہمت دے کہ آپ کل کا، اگلے ہفتے کا، اگلے مہینے کا اور اگلے سال کا سامنا کر سکیں، اور خدا اس سب کے دوران ہماری قوم کے ساتھ ہو جب ہم الیکشن کے عمل سے گزرتے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہماری طرف ہے اور ہم مسیح یسوع میں فتح یاب ہوں گے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے کلام سنا۔ اسے شیئر اور لائک کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔ عزیزو، دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں ابدیت گزارنی ہے۔ میں آج آپ کو خدا کے کلام میں سے مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ رومیو 3 باب کی 23ویں آیت میں مرقوم ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ میں پیدا ہوئے ہیں اس کے باعث جو آدم اور حوا نے کیا، مگر امید موجود ہے، اور یہ امید اس سے ملتی ہے جو یسوع نے ہمارے لیے کیا۔ اگر ہم مزید دیکھیں تو رومیو 6 باب کی 23ویں آیت میں مرقوم ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جب ہم گناہ میں پیدا ہوئے، حتیٰ کہ اس سے بھی پہلے جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، باپ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ گناہ کا واحد علاج یہ ہے کہ یسوع صلیب پر جان دے تاکہ آپ کا اور میرا باپ کے ساتھ رشتہ بحال ہو سکے۔ رومیو 5:8 میں مرقوم ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ 2000 سال پہلے مسیح نے ہماری خاطر جان دی۔ 2000 سال پہلے جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب اس نے ہمارے لیے جان دی تاکہ باپ کے ساتھ آپ کا رشتہ بحال ہو سکے۔ تو میں یہی بات کر رہا ہوں۔ رومیو 10 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ آپ اونچی آواز میں دعا کریں، کہیں، پیارے خداوند یسوع، میں گنہگار ہوں،
مگر میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے لیے موا۔ میں تجھے اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے اور میں اپنی ساری زندگی تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو آپ بادشاہ کے فرزند ہیں، آپ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں۔ میں بہت پرجوش ہوں، آسمان اس وقت خوشی منا رہا ہے کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک اچھا دن ہے، یہ آسمان پر ایک اچھا دن ہے، یہ خدا کے گھرانے میں ایک اچھا دن ہے۔ خدا کے کلام کا مطالعہ جاری رکھیں، مرکز کی انجیل سے شروع کریں۔ آپ مطالعے کا آغاز کریں اور خدا کو اپنے ساتھ گہرا رشتہ قائم کرنے دیں۔ یہ دعا مانگتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔